محدثین اکرام فرماتے ہیں دنیا کے اندر ایسے دو خطرناک چیزیں ہیں، ایک قیامت اور ایک بدعت۔ یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں جس سے امت کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اور صحابہ کرام کے سیرت کے طرف روشنی ڈالتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، ہمیں اندازہ اور احساس ہوتا ہے کہ بدعت سے کیوں ڈرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ لوگوں دین کے اندر نئی چیز کے ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم نے دین کے اندر نئی چیز کو کرو گے، یقین جانو اللہ تمہارے نہ حج کو قبول فرمائے گا، نہ تمہارے عمروں کو قبول فرمائے گا، نہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے گا، نہ تمہارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرمائے گا، یہاں تک کہ اللہ تمہیں توبہ کو بھی توفیق نہیں دے گا۔ زنا کرنے والے کو اللہ توفیق دے سکتا ہے توبہ کرنے کی، چوری کرنے والے کو اللہ توفیق دے سکتا ہے کہ وہ چوری نہیں کرنے کی، شراب پینے والے کو اللہ توفیق دے سکتا ہے کہ وہ شراب نہیں پیے گا، لیکن بدعت کرنے والے کو، دین کے اندر نئی چیز کو پیدا کرنے والے کو، جو دین کے اندر نہیں ہے اسے دین سمجھ کر کرنے والے کو اللہ اسے توفیق بھی نہیں دے گا کہ وہ توبہ کرے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے جو شراب پیتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو حرام خوری کرتا ہے، وہ یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یار میں جو کر رہا ہوں اور گناہ کر رہا ہوں، لیکن بدعت کرنے والا یہ سمجھ کر کر رہا ہے اللہ مجھے اس پر ثواب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ ابھی عید کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تھے، ایک صحابی جو ہے، ایک ساتھی عید کی نماز سے پہلے جو ہے ابھی عید کی نماز پڑھانا تھا، آپ جو جا ہی رہے تھے، ایک ساتھی جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو روکا، بھائی کیا کر رہا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز ہے، اس کا مطلب ہے بھائی عید کی نماز سے پہلے۔ اب اس نے جو ہے نماز شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روکے، اس نے بولا یا علی تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ کے سامنے تم نماز سے روکتے ہو مجھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے روکنے کے مجال تمہاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے ساتھی، بولتا ہے سو بات تو صحیح ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے روکتا ہوں سو بات صحیح ہے، لیکن تو کرتا ہے سو کام اللہ کے رسول کے خلاف ہے بیوقوف۔ کیا جی؟ تو کرتا ہے سو کام اللہ کے رسول کے خلاف ہے، لہذا اللہ کے رسول کے خلاف جو کام کر رہا ہے گویا تو اللہ کے خلاف کام کر رہا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھا ہے، لہذا تم اس طرح کے کام کر رہے ہو جو کہ بدعت ہے، اللہ کے رسول کے بڑے وعیدے ہیں، لہذا بیٹھ جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھی کو کہا اللہ اکبر۔ محترم سامعین، صحابہ کرام اس زمانے کے اندر بدعت کے کاموں سے بڑے تنبیہ کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام کو روکتے تھے۔ آج جو ہے ہمارے مسجدوں میں، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، کیا ہمارے محلوں میں، ہمارے پڑوس اڑوس میں ایسے دین کے اندر ایسے خرافات داخل ہو چکے ہیں جو قیامت کے دن یہ ذوق کے وعیدے یاد رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے سوال کر رہے کون؟ 3 صحابہ۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسا گزارتے؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیسا عبادت کرتے؟ اور تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا روزہ رکھتے؟ 3 سوال آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں سوالات کو بھائی کئی کو بیویوں سے سوال کرے، بیویوں سے زیادہ یہ 3 سوالات کے جواب کون دے سکتے جی؟ کون تو دے سکتے باہر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني ودخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں پیدا فرمایا. اور اللہ ہی کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے اس کے گھر جلانے کی توفیق عطا فرمایا. اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور صحیح سننے اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی بدعات کے سلسلے میں، اور بدعات ایک ایسا سنگین گناہ اور ایسا سنگین جرم ہے. محدثین اکرام فرماتے ہیں دنیا کے اندر ایسے دو خطرناک چیزیں ہیں، ایک قیامت اور ایک بدعت. یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں جس سے امت کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. اسی لیے ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اور صحابہ اکرام کے سیرت کے طرف روشنی ڈالتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، ہمیں اندازہ اور احساس ہوتا ہے کہ بدعت سے کیوں ڈرنا چاہیے. محترم سامعین، میں نے بدعت کی تعریف کیا تھا. بدعت کسے کہتے ہیں؟
بدعت دراصل لغت کے اندر نئے چیز کو پیدا کرنے کو بدعت کہتے ہیں، لیکن دین کے اندر اصطلاحی جو دین کے اندر بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اجماع سے، صحابہ کرام سے جو چیز منقول نہ ہو، نہ فعلا نہ قولا، نہ کسی بھی طرح سے ثابت ہو، اس چیز کو دین سمجھ کر، اس چیز کو ثواب سمجھ کر کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ محترم سامعین، احادیث کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعت کے سلسلے میں بڑے وعید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جو دین کے اندر نئی چیز کو پیدا کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ کی نہیں بلکہ والملائکہ، ملائکہ کی بھی اس کے اوپر لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مرتبہ فرمایا، یہ لوگوں بدعت کے کاموں سے، دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنے سے، نئی چیزوں کے کرنے سے اپنے آپ سے بچو، ورنہ یقین جانو جو دین کے اندر نئے کاموں کو ایجاد کرو گے، ایسے آدمیوں کی نہ اللہ، یہ حدیث کہہ رہا ہوں میں، حدیث پڑھ کر حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ لوگوں دین کے اندر نئی چیز کے ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم نے دین کے اندر نئی چیز کو کرو گے، یقین جانو اللہ تمہارے نہ حج کو قبول فرمائے گا، نہ تمہارے عمروں کو قبول فرمائے گا، نہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے گا، نہ تمہارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرمائے گا، یہاں تک کہ اللہ تمہیں توبہ کو بھی توفیق نہیں دے گا۔ بدعت اتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ توفیق توبہ کی بھی اقدام کرنے والے کو نہیں دے گا۔ آپ غور کریں، کیوں نہیں دے گا؟ زنا کرنے والے کو اللہ توفیق دے سکتا ہے توبہ کرنے کی، چوری کرنے والے کو اللہ توفیق دے سکتا ہے کہ وہ چوری نہیں کرنے کی، شراب پینے والے کو اللہ توفیق دے سکتا ہے کہ وہ شراب نہیں پیے گا، لیکن بدعت کرنے والے کو، دین کے اندر نئی چیز کو پیدا کرنے والے کو، جو دین کے اندر نہیں ہے اسے دین سمجھ کر کرنے والے کو اللہ اسے توفیق بھی نہیں دے گا کہ وہ توبہ کرے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو حرام خوری کرتا ہے، وہ یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یار میں جو کر رہا ہوں اور گناہ کر رہا ہوں، لیکن بدعت کرنے والا یہ سمجھ کر کر رہا ہے اللہ مجھے اس پر ثواب دے گا۔ سمجھ میں آ رہی بھائی بات؟ سمجھ بھائی آ رہی بات؟ سمجھ میں بدعت کرنے والا کیا سمجھ کر رہے گا؟ بدعت کرنے والا، دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنے والا، جیسے 11ویں ہو، چھٹی ہو، چلا ہو، جیسے 40واں ہو، 10واں ہو، جیسا تیسرا دن ہو، بہرحال مختلف طریقے کے جتنے خرافات ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں۔ اس کے بھائی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے۔ آپ حضرات خود جو ہے آپ معلوم کریں، آپ خود مطالعہ کریں۔ یہ سارے وہ کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ثواب دے گا، حالانکہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ محدثین سے ثابت ہے، نہ ائمہ اربعہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا اللہ اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں دے گا، اس لیے نہیں دے گا وہ یہ سمجھ کر کر رہا ہے میں جو کام کر رہا ہوں اور ثواب کا کام کر رہا ہوں، اور باقی کے جو گناہ کرنے والا کام، جو گناہ کرنے والا ہے اسے توبہ اس لیے اللہ توفیق دے گا، وہ جو کر رہا ہے
شراب پینے والے کو آپ کہیں گے، وہ نہیں کہے گا کہ یار میں گناہ کر رہا ہوں، وہ یہی کہے گا یار میں کیا کروں، میں گناہ سے مجبور ہوں، میں عادت سے مجبور ہوں۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار شراب تو حلال ہے۔ یہ کہیں سنے ہو آپ نے کسی مسلمان نے شراب پیتے ہو یہ کہا ہو یار شراب تو حلال ہے؟ چوری کرنے والا مسلمان کبھی آپ نے سنا ہو یہ کہہ رہا ہو مسلمان یار چوری کرنا تو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے یار حقیقت بات تو یہی ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں عادت سے مجبور ہوں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا، یہی تو کہتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بدعت کے کام کرنے والے کو توفیق بھی نہیں دیتا ہے۔ محترم سامعین، آپ اندازہ لگائیے، آج اگرچہ نیک کام ہو، اگرچہ آپ اچھا کام کر رہے ہو، لیکن آپ سمجھنے سے وہ اچھا کام نہیں ہو جاتا۔ آپ کے اچھا سمجھنے سے وہ اچھا کام نہیں ہو جاتا، بلکہ کون اچھا سمجھنے سے اچھا کام ہوتا ہے؟ بولو جی، کون اچھا سمجھنے سے اچھا کام ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے اچھا سمجھنے سے اچھا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی آپ کے بیویوں کے پاس 3 صحابہ کرام بڑے فکر کرنے والے، بڑے تڑپ رکھنے والے، بڑے اللہ کا خوف رکھنے والے صحابہ کرام، 3 صحابہ کرام جو ہے بڑے تڑپ بڑے فکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آ کر پوچھنے لگے۔ کیا پوچھنے لگے؟ یہ ازواج مطہرات ہمارے 3 سوالات تھے، 3 سوالات بتا دو، جواب دے دو، تاکہ ہم بھی اس طرح کرنے، اس سے زیادہ عبادت کرنے لگ جائے۔ کیا سوالات تھے بھائی؟ کس سے سوال کرتے ہیں جی؟ بولو جی، کس سے سوال کرتے ہیں؟ بولو بھائی گھٹو، ادھر کے لوگ تو بھائی سوال تو بول رہے ہی نہیں، ادھر کس سے سوال کر رہے ہیں بھائی؟ بولو بھائی، کس سے سوال کر رہے ہیں؟ کس سے؟ ہاں ماشاء اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں سے سوال کر رہے ہیں۔ بھائی ادھر کے والے خالی بھولتے ہیں، ادھر سنتے نہیں ہے میرا بھائی، سنیے بھائی، بات کو توجہ سے سنیے، بھولنا نہیں ہے بلکہ سننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے سوال کر رہے ہیں کون؟ 3 صحابہ۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسا گزارتے؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیسا عبادت کرتے؟ اور تیسرا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا روزہ رکھتے؟ 3 سوال آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں سوالات کو بھائی کئی کو بیویوں سے سوال کرے، بیویوں سے زیادہ یہ 3 سوالات کے جواب کون دے سکتے جی؟ کون تو دے سکتے باہر والے؟ یہ پورے اندر کے بات ہے نا بھائی، روزہ رکھتے نہیں رکھتے، افطار کرے نہیں کرے، کون معلوم، کسے معلوم ہوتا؟ رات کو سوتے ہیں جگتے ہیں، عبادت کرتے نہیں کرتے، کسے معلوم ہوتا بھائی؟ کسے معلوم ہوتا جی؟ ظاہر سی بات ہے، اسی لیے 3 صحابہ کیا کرے جی؟ زیادہ اللہ کی فکر اور طلب کیا تھی؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے لگے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ ہمارے اچھا سمجھنے سے، ہمارے عبادت کرنے سے، ہمارے نیک کام کرنے سے اچھا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ اس کا رسول جیسا بولے ویسا کرنے سے اچھا ہو جاتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بولا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بولا؟ یہ فرماتا ہے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے، جو بولے، جو کرے وہ کر لو، جسے نہ کو بولے اسے رک جاؤ،
اب جو ہے تینوں صحابہ اکرام آپس میں مشورہ کرے، ارے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اللہ کے جہی تھے، آخری نبی اتنے لاڈلے، جس کے وجہ سے اللہ نے سارے کائنات کو پیدا کرا، اتنے بڑے نبی ہو تو اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، رات کو سوتے بھی نہیں کرتے، رات کو عبادت کر رہے ہیں اور دن میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ تینوں نے قسم کھا لیا، ایک نے قسم کھایا آج کے بعد سے میں رات میں کبھی نہیں سوتا ہوں، دن رات بھر عبادت کرتا ہوں۔ کیا جی، کیا قسم کھایا؟ رات بھر عبادت کرتا۔ اور ایک نے کیا قسم کھایا؟ بھائی میں تو بھائی آج کے بعد شادی کرتا ہوں نہیں بھائی، یہ جورو بچوں کے چکر میں میں پڑھتا ہوں نہیں بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنے نبی ہو کے ایسے عبادت تھا، ایسا تڑپ، انہوں رات میں تہجد عبادت کرتے، سوتی بھی کم کرتے، دن میں روزہ کرتے۔ میں تو شادی بھی کرتا ہوں نہیں، کہیں کرتا ہوں نہیں، بیوی بچے رہے تو اللہ کا پالنے کی وجہ سے الٹے سیدھے کام کرنا پڑتا، اس کے واسطے میں شادی نہیں کرتا ہوں، وہ قسم کھا لی۔ اور ایک صحابی نے تو بالکل انہوں کیا بولے، میں آج کے بعد جو ہے کبھی افطاری کرتا ہوں نہیں، روز زندگی بھر روزہ رکھتا ہوں۔ بھائی یہ کیا کر رہے تینوں صحابہ؟ کیا جی قسمہ کھا رہے، کیا قسمہ؟ آج کے بعد سے ایسا چلتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، ہمارے تمہارے قسمہ نہیں۔ بیوی کے سامنے 10 منٹ پہلے قسم کھا کو باہر جا کو فوراً توڑ ڈالتے۔ کیا جی ہمارا قسمہ کیسا رہتی جی؟ اماں کو پر قسم، بابا کو پر قسم، گھر کے باہر جائے گی نہیں کہ سیکنڈ میں قسمہ دڑ گیا ہے۔ لیکن یہ صحابہ کے قسمہ ہے، اور قسمہ بھی کیسے قسمہ؟ خدا کے قسمہ، اللہ کے قسمہ، ورچنل قسمہ، ڈوپلیکیٹ قسمہ نہیں بلکہ ورچنل قسمہ۔ اللہ اکبر، ایسے قسمہ بتاؤ، ان لگا غلط قسمہ کھائے اچھے قسمہ کھائے؟ بھائی کیسے دکھ رہے قسمہ؟ غلط قسمہ کھائے بھائی، کتنے اچھے قسمہ ہیں۔ ایک جنا رات بھر عبادت، ایک جنا دن بھر روزہ، ایک جنا شادی بیوی کرتے نہیں، بچہ کچھ نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، کہیں کو نہیں، عبادت دن میں رات میں عبادت، دن میں روزہ، ٹوٹل زندگی عبادت، خالی آخرت کی فکر، نو دنیا اونلی آخرت، ایسے قسمہ۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرماتا ہے بھائی تمہارے سوچ سے دنیا میں نہیں چل رہا ہے، تمہارے پسند سے جو اچھا دکھا وہ نیک کام کر لیے، آپ کو سمجھ میں آ گیا دین میں نئی چیز پیدا کر لیے، یہ آپ کو اچھا دکھ رہا ہے ایسا نیک کام کر لیے، یہ نہیں ہے۔ اب جو ہے تینوں نے قسم کھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی، بھائی 3 صحابہ نے ایسا قسمہ کھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو گئے۔ آپ کیا ہو گئے جی؟ آپ ناراض ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کو بلائے، فرمانے لگے میرے صحابہ تم نے یہ کیا غلط قسم کھا لیا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم میرے سے بھی بڑے متقی بن جاؤ؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم نبیوں سے بھی آگے چلے جاؤ؟ میں نبی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی افطار بھی کرتا ہوں، میں نبی ہو کر میں شادی بھی کیا ہوں، میں بچے بھی پیدا کیا ہوں، لہذا اس طرح کے قسمیں اپنے اپنے سوچ سے دین پر نہیں چل رہا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، لہذا تم جو ہے اپنے اپنے قسموں کو توڑو، لہذا اللہ اس کا رسول جس طرح کہہ رہا ہے، جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طرح زندگی گزار۔ محترم سامعین، کیا پتا چلا دنیا میں اپنے پسند سے اپنے مرضی سے دین کے اندر آپ جو ہے سوچ سمجھ کر کام کرنے سے دنیا میں نیک نہیں بن جاتا۔ کامیابی بننے کے لیے اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلنے سے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بدعت کے کاموں سے، بدعت کی چیزوں سے کس طرح خوفزدہ ہوتے ہیں۔
اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے. ابھی عید کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تھے. ایک صحابی جو ہے، ایک ساتھی عید کی نماز سے پہلے جو ہے ابھی عید کی نماز پڑھانا تھا، آپ جو جا ہی رہے تھے، ایک ساتھی جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنے کے لیے جا رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو روکا. بھائی کیا کر رہا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے بھائی، عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز کیا بھائی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، اس پہ جانتے ہیں اس کا مطلب مسئلہ. اب اس نے جو ہے نماز شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روکے. اس نے بولا یا علی، تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ کے سامنے تم نماز سے روکتے ہو مجھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے روکنے کے مجال تمہاری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے ساتھی، تو بولتا ہے سو بات تو صحیح ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے روکتا ہے سو بات صحیح ہے، لیکن تو کرتا ہے سو کام اللہ کے رسول کے خلاف ہے بیوقوف. کیا جی؟ تو کرتا ہے سو کام اللہ کے رسول کے خلاف ہے. لہذا اللہ کے رسول کے خلاف جو کام کر رہا ہے گویا تو اللہ کے خلاف کام کر رہا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھا ہے. لہذا تم اس طرح کے کام کر رہے ہو وہ جو کہ بدعت ہے، اللہ کے رسول کے بڑے وعیدے ہیں، لہذا بیٹھ جا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھی کو کہا. اللہ اکبر. محترم سامعین، صحابہ کرام اس زمانے کے اندر بدعت کے کاموں سے بڑے تنبیہ کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام کو روکتے تھے. آج جو ہے ہمارے مسجدوں میں، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، کیا ہمارے محلوں میں، ہمارے پڑوس اڑوس میں ایسے دین کے اندر ایسے خرافات داخل ہو چکے ہیں جو قیامت کے دن یہ ذوق کے وعیدے یاد رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعت کے کرنے والے کا تعاون کرنے والا بھی اسی کے ساتھ ہو. بدعت کے کاموں کے اندر ساتھ دینے والا نہ اس کے نمازیں ہوں گے، نہ اس کے حج ہوں گے، نہ اس کے روزے ہوں گے، نہ اس کے عبادتیں قبول ہوں گے. اللہ حفاظت فرمانے بڑے وعید ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مسجد کے اندر کچھ صحابہ عصر کے بعد تسبیحات پڑھنے کا معمول ہے، سنت ہے. حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ آیا ہے بھائی فجر کے بعد، عصر کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کا تو بھائی حدیث کے اندر آیا ہے. بھائی پڑھتے ہوں گے نا آپ کے عصر کے بعد، فجر کے بعد؟ بھائی نہیں پڑھتے آپ فجر؟ بھائی فجر کے بعد، عصر کے بعد دعا سے پہلے کیا آپ دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ تسبیحات پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. اس لیے دیتے ہیں کہ وہ تو صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ فرمایا ہے فجر کے بعد، عصر کے بعد. حدیثوں کے اندر کئی حدیثیں ہیں، اس پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. تو صحابہ کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے کیا کر دیا، اسی تسبیح کو اونچے آواز سے پڑھنا شروع کر دیا. کیسا جی؟ اسی تسبیح کو آواز سے پڑھنا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دے دیا کسی نے. حضرت اس طرح کا مسئلہ ہے کہ فلاں جگہ کچھ ساتھیوں نے عصر کے بعد تسبیحات جو ہے اونچی آواز سے پڑھ رہے، بڑی لمبی تعریف ہے. میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں. فرما دیا حضرت جو تشریف لائے، آپ نے دیکھا، آپ جو ہے آپ بگولا ہو گئے. آپ نے فرمانے لگے اے صحابہ کی جماعت، تم کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے. ایسے کہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بھی ابھی موجود ہیں، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے موجودگی میں ایسے بدعات کا ابتدا تم کر رہے ہو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں تمہیں نہیں معلوم ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں ایسے تعلیم دیا ہے؟ کیا اس طرح اونچی آوازوں سے سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر پڑھنے کی تعلیم دیا ہے. اس طرح آپ جو ہے آپ بولا ہو کر تمام ساتھیوں کو متنبہ کر کر آئندہ جو ہے باخبر رہنے کی آپ نے وارننگ دے کر جو ہے مسجد سے پوچھا. محترم سامعین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کیا یہ کام آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اس کام کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر اس کام کو ہم صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑیں گے، اگر صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، پھر اس کام کے کرنے میں ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے اگر ایک کام نہیں ملتا ہے، آپ سوچیں گے بھائی صحابہ کو کیوں لا رہے ہیں؟ صحابہ کو اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جو ہے کسی صحابی نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے پہلے شاید جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی حدیث ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت کر رہے تھے، آپ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ معاذ کس سے فیصلہ کرو گے؟ معاذ نے فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے فیصلہ کروں گا. آپ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ بتاؤ قرآن میں نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت سے کروں گا. پوچھا معاذ جب جو ہے تم جو میری سیرت میں نہیں کہتے ہو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اپنے دماغ سے ان دونوں کو چیز کو دیکھ کر جو ہے کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ معاذ تم جو فیصلہ کرو گے اللہ اس میں خیر دے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا الصحابی کالنجوم یقتدیتم اہتدیتم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ میرے صحابہ، یہ میرے قیامت تک آنے والے امت ہی، یاد رکھنا میرے بعد میرے صحابہ کی اقتدا کر لینا، میرے صحابہ کی پیروی کر لینا، میرے صحابہ کے باتوں پر بھی چلو گے یقتدیتم اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی. اسی لیے میں کیا کہتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں اگر صحابہ سے مل جائے گا، صحابہ اللہ اس کے رسول سے ہٹ کر کرنا یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ صحابہ اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کیسے صحابہ تھے اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بیان کر رہے تھے، آپ نے فرمایا بیان کے اندر سامنے ایک صحابی کو اجلس، کیا فرمایا بھائی؟ اجلس. آپ نے فرمایا عربی کے اندر بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے پہاڑ سے، وہاں پر آپ کا پیر ایک مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا، چپل تھے وہاں پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی چپلوں کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے پوچھا یہ عباس آپ کے چاچا تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا یا آقا آپ کی آواز میں نے سنا اجلس، میں نے نہیں سنا کہ آپ نے کس کو مخاطب فرمایا، میں نے سنا صرف اجلس بیٹھ جاؤ. آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑ جائے پھر میں بیٹھ نہ پاؤں، میں نہ بیٹھوں، یہ کیسا ممکن ہے؟ یہ کیسا ممکن ہے کہ میں آپ کی آواز سن لوں پھر نہ بیٹھوں؟ ایسے صحابہ تھے. ایسے صحابہ سے اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کام ہو جائے یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال الغرض جو صحابہ سے نہ ملے ایسے کاموں کو، ایسے سارے کاموں کو اگر ہم مبتلا ہوں گے، یقین جانیے آپ کی دعا نہیں ہوگی، آپ کے نمازیں نہیں ہوں گے، آپ کے حج نہیں ہوگی، آپ کے عمرے نہیں ہوں گے، آپ کے کوئی عبادتیں قابل قبول ہوگی. یہ حدیث کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ ہم سب کو ایسے بدعات سے، ایسے خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.